ہے۔ آخر میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا بڑا افسوسناک واقعہ بھی بالاختصار سن لیجئے۔ آپ وہ صحابی ہیں جن کو 18 ذوالحج 35 سن ہجری کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا گیا۔ اگر آپ کتب حدیث، سیرت و تواریخ کی کتابیں پڑھیں، بڑا افسوسناک وہ واقعہ ہے آپ کی شہادت کا۔ 40 دن آپ کے اوپر پانی بند رہا۔ کتنا جی؟ سیدنا امام حسین کے اوپر میدان کرب و بلا میں 3 دن پانی بند رہا۔ ہم وہ واقعہ تو بڑے جناب افسوس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس مظلوم مدینہ حضور کے داماد کا واقعہ کیوں نہیں بیان کرتے جن کے اوپر 40 دن تک پانی بند رہا۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے آپ کے خلاف الزامات لگائے، آپ نے خاطر خواہ جوابات بھی دیے۔ اس نے کئی سادہ لو مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مدینہ پاک کے اوپر اس نے اپنے بندوں کو بھیجا اور آپ کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، اور 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، کھانا پانی بند رہا۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ قرآن کے آپ قرآن کے حافظ تھے، اتنے پکے حافظ تھے، آپ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے۔ عثمان غنی کے بارے بتا رہا ہوں، آج ہم دیکھیں ان کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، ٹی وی ٹاک شوز کے لیے وقت ہے، فضول ڈراموں، قصے، کہانیوں، فلموں کے لیے وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، افسوس تلاوت قرآن کا وقت نہیں ہوتا۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا قرآن کھلتا ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن صحیح پڑھتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ اکثر اوقات آپ روزہ بھی رکھتے اور وقت شہادت بھی جمعے کا دن تھا، 18 ذوالحج تھی، 35 سن ہجری تھی، اور آپ روزے سے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ اور شہادت سے پہلے آپ نے اپنے دیوار کے اوپر جھانکا، وہ عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار وہ کھڑے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ آپ نے ان سے خطاب فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، میری بات کا صحیح جواب دینا۔ کہا جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو جب اللہ کے حبیب مدینہ پاک میں تشریف لائے، مسلمانوں کے لیے پینے کا ٹھنڈا پانی نہیں تھا؟ میں وہ عثمان ہوں جس نے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تم جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں۔ کہا کتنے افسوس کی بات ہے، جس عثمان غنی نے بیر روما یہودی سے خرید کر وقف کیا تھا، آج اس کنویں کا پانی تم مجھے پینے نہیں دے رہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو اللہ کے پیارے حبیب نے جب حضور نے مسجد نبوی کی اس کو وسیع کرنے کا پروگرام بنایا، نمازی زیادہ ہوئے، حضور نے فرمایا کون ہے جو 7 والی جگہ خرید کر خدا کے گھر کے لیے وقف کرے تاکہ خدا کا گھر وسیع ہو جائے، میں اللہ کا حبیب اسے جنت میں اس سے اعلیٰ زمین دوں گا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اپنی ذاتی پیسوں سے کسی سے مکان خرید کر حضور کی مسجد کے لیے وقف کیا، اور آج تم مجھے اسی حضور کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو نا جب غزوہ تبوک کے وقت حضور نے صحابہ کو فرمایا مال پیش کرو، میں نے 10,000 مجاہدین اسلام کے لیے ان کو اونٹ بھی پیش کیے، سامان جنگ بھی پیش کیا، اور آج تم نے 40 دن سے میرا کھانا پانی بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ مانے حضور آپ کی باتیں صحیح ہیں، لیکن اتنے عقل کے اندھے تھے، دنیا کے مال و دولت کے اتنے حریص تھے، پردے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی سن لیں کئی لوگ کہتے ہیں حضرت مولا علی آپ کو شہید کرنے میں شامل تھے، یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مولا علی آپ کو بالکل اس سازش میں کوئی خاندان بنو ہاشم کا فرد شامل نہیں تھا۔ مولا علی تو وہ ذات گرامی ہے جس نے 40 دن تک
تک عثمان غنی کو آپ چھپ چھپا کے کھانے پینے کا سامان بھیجتے رہے۔ مولا علی تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے صاحبزادوں امام حسن امام حسین کی ڈیوٹی لگائی تھی، بیٹا جاؤ اپنے چچا کا پہرا دو، اور مولا علی شیر خدا کے دونوں شیر کی طرح جوان بیٹے امام حسن امام حسین تلواریں لے کر عثمان غنی کے دروازے کے اوپر پہرا دیتے رہے، اور کسی سبائی کو، کسی بلوائی کو، کسی بدبخت خارجی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازے سے داخل ہو کے آپ کو شہید کرے۔ ظالموں نے پچھلی دیوار کو پھاڑا اور اندر داخل ہوئے، اور عثمان غنی تلاوت قرآن میں مصروف تھے، روزے سے تھے، 40 دن سے بھوکے پیاسے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، اور شہادت کی رات بھی آپ نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیا تھا۔ شہادت کی رات شہادت کی رات بھی آپ نے پورا قرآن ایک رکعت میں مکمل فرما لیا تھا، روزے سے تھے، ظالم اندر داخل ہوئے اور آپ کو دردناک طریقے سے پہلے آپ کا گلا گھونٹا گیا، سانس کو بند کیا گیا، پھر تلوار سے وار کیا گیا، اور آپ کے بابرکت ہاتھ کو شل کیا گیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس ہاتھ نے قرآن کو جمع کیا تھا، اور ایک قرات کے اوپر قریش کی زبان کے اوپر قرآن کو جمع کیا تھا، اس مبارک ہاتھ کو شل کیا گیا۔ پھر بدبختوں نے آپ کو دردناک طریقے سے شہید کیا، اور قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ جب شہید ہوئے، خون کا پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان ظالموں کو آپ کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت محترم، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان